سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو علم پہنچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہمیں یقین ہے آپ اس کو سن رہے ہوں گے اور عمل بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ ہم آپ کو روزانہ کے معمول کے مطابق بتاتے ہیں۔ ویسے تو مائیں جو ہیں وہ خود ہی اس چیز کو کر لیتی ہیں، لیکن جو جن کا پہلا بچہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گھبراتی ہیں، تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی گائیڈ کر دیں کہ روزانہ کا بچے کا معمول کیا ہوتا ہے۔ صبح جب بچہ بیدار ہو تو اسے محبت بھری مسکراہٹ سے دیکھیں، پیار سے گود میں لیں۔ بچہ چاہے کتنا ہی چھوٹا ہو، وہ آپ کی نظر کو سمجھتا ہے، غصے اور جھنجھلاہٹ کو وہ اسی طرح سمجھتا ہے جیسے کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اس کے بارے میں ہم اور بھی آپ کو بتا دیں کہ ہمیشہ اپنا یہ معمول رکھیں کہ بچے کے اٹھنے سے پہلے خود بستر چھوڑ دیں۔ آپ اپنا منہ ہاتھ دھو لیں، آپ جو عبادت کرتی ہیں وہ کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنا چائے ناشتہ جو بھی آپ کرتی ہیں وہ کر لیجئے، تاکہ آپ بالکل فریش ہوں بچے کو سنبھالنے کے لیے۔ ہمیشہ جو مائیں اپنے پہلے بستر چھوڑ دیتی ہیں اور فریش ہو جاتی ہیں، وہ کبھی بھی بچے کے اٹھنے پہ جھنجلاتی نہیں ہیں، غصہ نہیں کرتی ہیں، بلکہ بہت ہی زیادہ خوش و خرم اور مطمئن ہوتی ہیں۔ اس طرح اگر آپ کریں گی تو بچہ بھی آپ کے لمس کو سمجھے گا، آپ اس کو پیار سے تھپتھپائیں، سر سہلائیں، شفقت آمیز لمس سے پرسکون کریں، اس کے کپڑے تبدیل کریں، کیونکہ ظاہر ہے زیادہ دیر تک سوئے رہنے کے بعد یقیناً کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں۔ بچے کا منہ دھلائیں، ہاتھ دھلائیں، اگر ہو سکے تو اس کا جسم نیم گرم پانی سے، ورنہ ٹانگیں تو اس کی ضرور نیم گرم پانی سے دھلا دیں۔ کپڑے بدلنے کے بعد اسے فیڈ کریں، اور اگر آپ خود فیڈ کریں ہیں تو سب سے بہترین بات ہے، لیکن اگر آپ فیڈر سے دودھ پلا رہی ہیں اس کو، تو اس میں عجلت اور افراتفری مت کیجیے۔ فیڈر سے دودھ پہلے سے نیم گرم دودھ تیار رکھیں، تاکہ جتنی دیر آپ بچے کو تیار کریں اتنی دیر میں دودھ جو ہے نا اس کے جسم کے درجہ حرارت کے مطابق ہو جائے، اور اس کے بعد بالکل اطمینان سے بچے کو پیار سے گود میں لیں جیسے کہ آپ خود فیڈ کر رہی ہیں، اور سکون سے اس کو دودھ پلائیں۔ یہ نہیں کہ بس افراتفری۔ صبح کے وقت عام طور پر بچے تازہ دم اور خوش و خرم ہوتے ہیں، کیونکہ پوری نیند لے کے اٹھتے ہیں۔ بچے کی اس کیفیت کو ماں اپنی محبت سے دو چند کر دے تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ بچے صبح کے وقت بہت جلدی بیدار ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ ذرا تاخیر سے جاگتے ہیں۔ یہ سب کچھ بہت ہی فطری انداز ہوتا ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ مائیں اکثر یہ گلہ کرتی نظر آتی ہیں کہ بچے اتنے صبح اٹھ جاتے ہیں کہ کوئی جو ہے آرام کا ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ تو آپ کا بچہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دوپہر کو آرام کریں، اس وقت آرام کریں جب آپ کا بچہ سو رہا ہو، اور نیند دیکھیں ایک تندرست آدمی کے لیے 7 گھنٹے کی 8 گھنٹے کی نیند بہت کافی ہوتی ہے، اور اگر آپ کو وہ مل جاتی ہے، اس کو ڈیوائڈ کر لیں رات اور دن میں، تو بالکل آپ پرسکون ہو جائیں کہ جتنی آپ کو نیند کی ضرورت تھی وہ مل گئی ہے۔ اچھا، ہم آپ کو اب بتائیں گے کہ بچے کو نہلانے کا وقت اور طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ بچے کو نہلانے کا مناسب ترین وقت، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، صبح 8 بجے سے 10 بجے تک کا ہے۔ یہ وقت ماں کے لیے بھی سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہسبینڈ بھی گھر سے چلے جاتے ہیں کام پہ، اور جو اگر کوئی اور بچہ ہو وہ بھی اسکول چلا جاتا ہے، تو آپ اپنے بچے کو آرام سے 8 سے 10 بجے تک نہلا سکتی ہیں۔ فیڈ کرنے کے فوراً بعد کبھی بھی بچے کو مت نہلائیں۔ اس کا بہترین اصول یہ ہے کہ فیڈ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں نہ نہلائیں۔ نہلانے کے لیے پانی مناسب حد تک گرم ہونا چاہیے۔ گرم پانی کی شرط موسم کے مطابق پوری کریں۔ ظاہر ہے گرمیوں میں
آپ بچے کو ٹھنڈے پانی سے نہلائیں گے، لیکن کبھی بھی بہت ہی چھوٹے بچے کو ٹھنڈے پانی سے نہ نہلائیں، بلکہ اس کو نیم گرم پانی سے نہلائیے۔ نہلاتے ہوئے بچے کے جسم کے تمام حصوں کو، اعضاء کو اچھی طرح کسی ہلکے صابن سے دھوئیں۔ ملنے کا عمل بہت ہی ملائمت سے کریں تاکہ بچے کی نرم و نازک جلد کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کسی ٹب وغیرہ میں بچے کو بٹھا کر نہلانا زیادہ مناسب ہے۔ بچے پر پانی ڈالتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ سامنے کے بجائے پشت کی طرف سے سر پر اور بقیہ جسم پر پانی ڈالیں، اور اس کے لیے اگر آپ کسی ہیلپر کی مدد لے لیں تو کوئی ہیلپ کر دے، آپ کے گھر میں کوئی اور ہو تو وہ یہ سب سے زیادہ بہتر رہے گا۔ چھوٹے بچے کو 2 لوگ مل کر اگر نہلائیں گے تو کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اچھا، صابن ملتے ہوئے بچے کی گردن، کیونکہ اکثر بچے دودھ ڈالتے ہیں تو ان کی گردن میں جو بٹ ہوتی ہے اس میں دودھ رہ جاتا ہے اور وہ صاف نہیں ہوتا اور وہ جراثیم پیدا کرتا ہے، تو اس سے ہمیشہ بچے کی گردن، بچے کی بغلیں، کونیوں، گھٹنوں کے جوڑ اور جو اس کا سسٹم ہے یورین کا وغیرہ کا، ان اعضاء کو اچھی طرح صاف کریں۔ بچے کو نہلانے کے لیے بازار سے تھوڑا سا اس میں آپ کفایت نہیں کریے گا، بچے کو ذرا اچھی قسم کے صابن سے ممکن ہو تو نہلائیے۔ نہلانے کے بعد نرم کھدر یا تو تولیے سے بچے کا جسم خشک کیجیے۔ اگر مناسب سمجھیں تو سردیوں کے موسم میں نہانے کے بعد بچے کے بدن پر ہلکی سی تیل کی مالش کر دیں۔ بالوں میں ناریل کا تیل یا کیسٹر آئل کا دھیما سا مساج کر دیں۔ کانوں اور آنکھوں کو نرم روئی سے صاف کریں۔ نتنوں میں کبھی تیل مت ڈالیے، جیسے ناک میں آپ تیل ڈالنا شروع کرنے کے بعد کان میں ڈال دیا، اب یہ بچا ہوا ہے تو ناک میں ڈال دیں، ایسا نہیں کیجیے گا، کبھی بھی نتنوں میں تیل نہیں ڈالیں۔ بچے کی ناک روئی کی چھوٹی سی بتی بنا کر اس سے صاف کر دیں۔ آج کل تو بازار میں ملتا ہے وہ صفائی کرنے والی چیزیں، تو آپ اس سے صاف کریں۔ اگر یہ بتی سے آپ صاف کریں تو اتنی بڑی نہ ہو کہ اسے نقصان پہنچائے۔ نہلانے کے دوران احتیاط رکھیں کہ بچے کے کانوں میں پانی نہ داخل ہو جائے۔ بچے کے کان صاف کرنے کے لیے تنکے یا ماچس کی تیلی پر روئی لپیٹ کر احتیاط سے بہت ہی ہاتھ چلائیں۔ بعد ازاں نئی تیلی پر روئی لپیٹیں اور اسے تیل میں ڈبو کر بچے کے کانوں کو صاف کیجیے۔ نہاتے ہوئے احتیاط بھی رکھیں کہ بچے کی آنکھوں میں صابن نہ چلا جائے۔ بچہ اگر بہت چھوٹا ہو تو نہانے کے لیے ٹب مت استعمال کیجیے۔ لکڑی کی کسی نشست کرسی وغیرہ پر نرم کپڑا بچھا کر بچے کو اس پر لٹائیں اور پھر نہلائیں۔ جب بچہ بیٹھنے کے قابل ہو جائے تو پھر اسے ٹب میں یا فرش پہ بٹھا کے جیسا آپ چاہتے ہیں اس طرح سے نہلائیں۔ بچہ اگر پانی سے کھیلنا چاہتا ہے تو اسے ہاتھوں اور ٹانگوں سے پانی کے چھینٹے اڑانے کی اجازت دیجیے۔ بچوں کی اکثریت پانی سے کھیلنے میں خوش ہوتی ہے، لیکن بہت زیادہ دیر تک نہیں، ایسا نہ ہو کہ اسے ٹھنڈ لگ جائے اور پرابلم میں پڑ جائے۔ بچے کا جسم اچھی طرح خشک کرنے کے بعد اگر اس کے جسم پر آپ تیل نہیں ملنا چاہتی، بالخصوص گرمیوں کے موسم میں، تو چہرے کے علاوہ پورے جسم پر ٹیلکم پاؤڈر چھڑکیں۔ اب اسے صاف، خشک، نرم اور ڈھیلے ڈھالے لباس پہنائیں۔ نہلانے، جسم خشک کرنے اور کپڑے بدلنے کے طویل عمل سے بچہ تھک جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ اسے فیڈ کریں گی فوراً آپ کا بچہ آرام سے سو جائے گا۔ اب آپ فری ہیں، اپنے پر توجہ دیجیے، اپنے گھر پہ توجہ دیجیے اور آرام سے رہیے۔